اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی۔ پارہ ہے 18واں، یعنی جز ہے 18واں پارٹ آف دا قرآن۔ قرآن میں کل کتنے پارٹ ہیں یا کتنے جز ہیں؟ 30 جز ہیں۔ ابھی ہم 18ویں پارے پر ہیں اور سورت ہے سورہ النور، 24ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 36 سے لے کے 40 تک کی تلاوت، 36 to 40، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ 36 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فی بیوتن اذن اللہ، پائے جاتے ہیں یہ طاق اور چراغ ان گھروں میں، طاق اور چراغ ان گھروں میں۔ اور کیا اللہ حکم دے رہا ہے؟ ان گھروں میں حکم دیا ہے اللہ نے جس کا کہ بلند کیا جائے اور تعظیم کی جائے ان کی، اور نام لیا جائے ان میں اس کا جو تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کی ان گھروں میں صبح شام۔ وہ لوگ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح شام، ان کا ذکر بلند کیا جائے گا، ان کا نام بلند کیا جائے گا، ان کی تعظیم ہوگی۔ تو کیا ہے ہمارے لیے حکم؟ کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، یہ حکم ہے۔ وَالْعَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ ایسے لوگ جن کو نہیں کرتی غافل تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یعنی بندگی سے، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ یعنی نماز یعنی اللہ کی بندگی کو، اور کرتے ہیں ادا زکوٰۃ، اختیار کرتے ہیں پاکیزگی کو معاملات میں اور مال میں، ڈرتے رہتے ہیں وہ اس روز سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور جم جائیں گی نظریں۔ یہ کون سا دن ہے؟ جو قیامت کا دن ہے۔ تو ڈرتے رہتے ہیں۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑتا، ادا کرتا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ، اور ڈرتا رہتا ہے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کی، اللہ پر ایمان لانے والوں کی، اللہ کی بندگی کرنے والوں کی پہچان بتا دی، اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کا درجہ بلند ہوگا، ان کی تعظیم کی جائے جن کے گھروں میں صبح و شام تسبیح ہوتی ہے یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ 38 لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اجر ملے، صلہ ملے، اللہ دے ان کو بہتر اس سے جو اعمال کیے انہوں نے، اور نوازے زیادہ ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ دیتا ہے رزق جسے چاہے بے حساب۔ واللہ یرزق من یشاء بے حساب، بغیر بے حساب، اللہ دیتا ہے رزق جسے چاہے بے حساب۔ 39 والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسب الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور الٹ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے، سراب صحرا کی سی ہے، جسے سمجھتا ہے پیاسا ہے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچتا ہے وہ اس کے پاس تو نہیں پاتا موجود کچھ بھی، اور پاتا ہے موجود وہاں اللہ کو، پھر چکا دیتا ہے اس کو اس کے فریب اعمال کا حساب اللہ۔ واللہ سریع الحساب کے معنی ہوتے ہیں یقیناً اللہ نہایت تیز ہے حساب لینے میں، سرعت کے ساتھ، سرعت کہتے ہیں تیزی کے ساتھ حساب لیتا ہے، یقیناً اللہ نہایت تیز ہے حساب لینے میں۔ آیت نمبر 40
او فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ معنی دیکھتے ہیں۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ہوں تاریکیوں میں ایک گہرے سمندر میں چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک موج ہے اور ہوا، اس کے اوپر ایک موج، ایک اور موج، اور بادل ہوں اس کے اوپر کہ تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر چھائی ہوئی۔ جب نکالے کوئی ہاتھ تو نہیں دیکھ پائے وہ اس کو، اور وہ شخص کہ نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے نور یعنی روشنی یعنی ہدایت، تو نہیں پائے گا وہ نور اور ہدایت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے لکھ دیا جن کو نور نہیں ملے گا، جن کو ہدایت نہیں ملے گی، تو ظاہر ہے وہ بھٹکے رہیں گے، وہ کبھی بھی اسلام کے یا دین کے یا اللہ کے راستے پر نہیں آئیں گے، اور وہ کفر کرتے رہیں گے، انکار کرتے رہیں گے، منکر رہیں گے، کافر رہیں گے، اور بتوں کی پرستش کریں گے، کچھ اور کام کریں گے، لیکن اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ تاریکیوں میں ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں۔ ایسی تاریکی بھی کیسی دیکھی، ایک گہرے سمندر میں چھائی ہوئی ہے اور ہوا اس پر ایک موج، یعنی ایک تو ایک گہرے سمندر کے اندر ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں، تو کس قدر تاریکی ہوئی آپ سوچیں۔ تو ان کے اعمال کی مثال ایسی تاریک مثال ہے جس کو جو اللہ کا نور اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ہدایت اس کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ جی اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگانی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔